بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترازو اور میں ہوں عتیق الرسول۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کی جو سیریز مختلف رائٹس کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے جو قوانین پاکستان میں بنے ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنا پروگرام جو کر رہے ہیں، اس میں آج ہم بات کریں گے خواتین کے حوالے سے اور ان کا جو ایک لا پاس کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے، ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس، جس میں جو کام کی جگہ پر جہاں پر خواتین کام کرتی ہیں ان جگہوں پر کیسے ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر انہیں وہاں پر ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے کہ جہاں پر وہ پروڈکٹیو طریقے سے کام کر سکیں، پھر تو صورتحال کچھ اور ہے، لیکن اگر وہاں پر کسی قسم کی بھی ان کے ساتھ ہراسانی کی جاتی ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، جو کہ ایک کامن فینومینا ہے، اس کے حوالے سے آج کل میڈیا پر بھی خبریں بہت زیادہ عام ہیں۔ آج کل میشا شفیع اور علی ظفر کا جو کیس ہے وہ آج ہی سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ بھی تھی۔ اسی طرح کچھ جو ہمارے سامنے اسکولز کے کیسز بھی آئے جس میں بچیوں کے ساتھ، طالبات کے ساتھ جو ہے وہ ہراسمنٹ کے ایشوز جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے، جس میں ان کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا تھا، جنسی طور پر ان سے ایڈوانسمنٹ کی جاتی تھی۔ اسی طرح مختلف جو ورکنگ پلیسز ہیں، چاہے وہ آپ ہاسپٹلز دیکھ لیں، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں، چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز دیکھ لیں، پبلک جو آرگنائزیشنز اس میں دیکھ لیں، تو انہیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا وہاں پر کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جس میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا جانا ہے۔ اس حوالے سے قانون جو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس جو ہے وہ پاس کر دیا گیا تھا۔ اس کو پاس کروانے کے حوالے سے جن آرگنائزیشنز نے یا جن لوگوں نے کام کیا تھا ان میں سے ایک ہمارے ساتھ آج ملیحہ حسین صاحبہ موجود ہیں۔ آشا جو ایک الائنس تھا اس وقت قائم کیا گیا تھا، اس میں ان کا اور ان کی ہمشیرہ ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ان کی بک بھی اس حوالے سے تھی ورکنگ ود شارکس، وہ بھی مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور اس سے کچھ زیادہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ بھی آئی کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جو ہے وہ بہت عام ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ مشکل سمجھا جاتا تھا۔ اب اس قانون کے پاس ہونے کے بعد سے صورتحال گو بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے، لیکن اس میں ابھی بھی بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے۔ اس قانون کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسے اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کیا جا سکتا ہے، اور کیسے اس حوالے سے جو کمیاں ابھی تک موجود ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل رہیں گی مس ملیحہ حسین صاحبہ، اور ساتھ ہی ایک اور ایکٹیوسٹ ہیں قدسیہ مشہدی صاحبہ، ان کو بھی ہم نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ ہم ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے اس وقت جو ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے جو قانون ہے وہ کس شکل میں موجود ہے، کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ میں پہلے مس ملیحہ حسین صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اس کا کچھ ہمیں بیک گراؤنڈ اس کا بتائیے گا، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی اور کیسے اس میں آپ نے جو ہے وہ ہرڈلز فیس کی، اور اب آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ بالکل ٹھیک۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے پروگرام میں آ کے بات کرنے کا۔ یہ شروع پاکستان میں 1997 میں ہوا تھا، جو آپ نے بھی ذکر کیا ڈاکٹر فوزیہ سعید کا، تو یو این کے ایک دفتر میں کام کرتی تھی، اور وہاں پہ وہ اور ان کے ساتھ باقی جو خواتین کام کرتی تھیں وہ یہ جنسی ہراسیت فیس کر رہی تھیں اپنے ایک کولیگ کی طرف سے۔ اور پھر 97 میں 22 دسمبر 1997 میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آواز اٹھائیں گی، رپورٹ کریں گی۔ اپنا کیس انہوں نے رپورٹ کیا، اور اس کے بعد 2 سال تک انہیں کیس لڑنا پڑا، اور جب جیت گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جن مشکلات سے گزرے آواز اٹھانے میں اور اپنا کیس لڑنے میں، کہ باقی لوگوں کے لیے ذرا زندگی آسان ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ الائنس شروع کی تھی سن 2000 میں، اور لٹرلی ہزاروں مردوں عورتوں نے مل کے 10 سال تک کام کیا، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے، اور 2010 میں پاکستان میں 2 قوانین پاس ہوئے جنسی ہراسانی کو روکنے کے لیے۔ ایک جو ہے وہ خاص طور پہ کام کی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہر پاکستانی یا ہر اس انسان پہ کے لیے ہے جس کے اوپر پاکستانی قوانین لاگو ہوتے ہیں، چاہے گھر میں ہوں یا کام کی جگہ پہ ہوں یا کسی پبلک پلیس میں ہو، پارک میں، بازار میں، ٹرانسپورٹ میں، کہیں بھی ہوں۔ تو ہر مرد، عورت، مخنث اگر جنسی طور پہ ہراساں ہو تو دفعہ 509 پاکستان پینل کوڈ کی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پہ خاص طور سے اگر کوئی ہراساں ہو رہا ہے، مرد، عورت یا مخنث،
تو وہ کام کی جگہ کا جو اسپیشل لا ہے جی اس کو استعمال کر کے اور وہ اپنے مسائل جو ان کو حل کروا سکتے ہیں. اچھا میم مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اس کی جو ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اسکولز ہیں یا ڈفرینٹ اور اس طرح کے ادارے ہیں وہاں پر خواتین جی کو اس بات کو سمجھنے میں جو ہے وہ دقت پیش آتی ہے کہ کون سا ایسا رویہ ہے کہ جو جنسی جی ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے لیے وہ کمپلینٹ کر سکتی ہیں. بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں ہوتی. جی تو بہت سے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جنسی ہراسیت میں کس کس طرح کے رویے آتے ہیں. تو بالکل. اگر قانون میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے جنسی ہراسیت کی اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے تحت کوئی بھی جنسی نوعیت کی بات، جی یعنی دوسرے انسان کے مرد عورت یا مخنث ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ان کے ساتھ ایسی بات یا حرکت کریں جس سے وہ تنگ ہوں ٹھیک ہے. تو اسے جنسی ہراسیت کہتے ہیں. وہ بات زبانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہم نے کسی کو دیکھ کے اور سیٹی بجا دی یا کوئی فقرہ کس دیا. کوئی بھی زبانی بات کسی دوسرے انسان کی جنس کی وجہ سے جب ہم بولتے ہیں جی اور اس سے دوسرا انسان تنگ ہوتا ہے بالکل تو وہ ٹھیک. جنسی ہراسیت میں آتا ہے. پھر اس کے بعد لکھ کے آپ نے کچھ کہا، جی جی چاہے ای میل بھیجی یا ٹیکسٹ میسج یا واٹس ایپ یا کسی بھی طریقے سے جی لکھی ہوئی بات جنسی نوعیت کی دوسرے کو بری لگی تو وہ بھی جنسی ہراسیت ہے. اس کے بعد فزیکل کانڈکٹ آ جاتا ہے جی کہ آپ نے کس نظر سے کسی کو دیکھا، ٹھیک ہے. آپ کے چہرے کے تاثرات کیسے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے. آپ نے جاتے جاتے کسی کو ہاتھ لگا دیا، کسی کو چٹکی کاٹ لی، کسی کو کندھا مار دیا، کسی کے ساتھ آپ جسم رگڑ کے گزر گئے. جی جی تو یہ سب چیزیں فزیکل سیکشل اسولٹ تک، گھورنے سے لے کے سیکشل اسولٹ تک، زبانی بات کرنے سے، لکھنے سے. سو یہ ساری چیزیں اس کی جو ڈیفینیشن قانون میں دی گئی اس جی میں آ ٹھیک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی دوسرے انسان کو اس کی جنس کی وجہ سے اگر اپنے سے کمتر سمجھا، ٹھیک ہے. کہ تم عورت ہو تمہیں کیا پتا، ٹھیک ہے. تو وہ بھی جنسی ہراسیت کی قانونی ڈیفینیشن میں آ گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کسی کو کہا کہ میرے سے دوستی کرو، اس نے منع کر دیا، آپ نے اس کو پنش کرنا شروع کر دیا. کام کی جگہ پہ کیسے پنش کرتے ہیں کہ آپ کسی کو کام زیادہ دیتے ہیں، انہیں دفتر کے بعد چھٹی ہو گئی، اسے کہا کہ آپ کو آج دیر تک رکنا ہے یہاں پہ، یا ان کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا یا ان کے پیٹھ پیچھے برائی کرنی شروع کر دی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی جنسی ہراسیت یہ کی سب چیزیں ڈیفینیشن جنسی میں ہراسانی میں تھے. ٹھیک ہے میم ملیحہ صاحبہ، میں بالکل آپ کی طرف آؤں گا. اس کی کمپلینٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. میں اس وقت شامل کروں گا اپنے پروگرام میں مس قدسیہ مشہدی صاحبہ کو. میم آپ ہمیں یہ کچھ شیئر کیجیے گا کہ آج کل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچیاں ہیں خاص طور پر مختلف پرائیویٹ سکولز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ انہیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں. اس کے حوالے سے جو آواز ہے وہ کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے اور بچیاں موجود ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھا جاتا ہے. تو کیا ان کے پاس بھی کوئی ایسا فورم یا کوئی ایسا طریقہ کار موجود ہے قانون کے تحت یا ادروائز بھی آپ دیکھیں سوشلی بھی، کہ جس کے ذریعے وہ اپنے ساتھ ہونے والے اس طرح کے جو ایڈوانس جو منفی رویے ہیں ان کا تدارک کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم سب سے پہلے تو میں اس بات پر آپ کی شکر گزار ہوں کہ بہت اہم موضوع پر آپ نے جو ہے آج آپ بات کر رہے ہیں. اور اب ہمارا سائبر کرائم ونگ بن چکا ہوا ہے. 2010 میں یہ ایکٹ پاس ہوا ہے ہراسمنٹ کے اگینسٹ. اس کے بعد جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے سائبر کرائم کے اگینسٹ، وہاں پہ بھی جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس پر بھی لاز اب آ گئے ہوئے ہیں. FIA میں آپ سائبر کرائم کو اور آن لائن سیکشل ہراسمنٹ کو رپورٹ کر سکتے ہیں. جی. لیکن جتنی اویئرنیس ہونی چاہیے خواتین کو، اسپیشلی ینگ گرلس کو، اسٹوڈنٹس کو، وہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور یہ حکومتی اداروں کا کام ہے کہ جب آپ نے لاز بنائے ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن بھی آپ نے ہی کروانی ہے. جی. اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کو، ینگ، آپ نے ان کی بات کی ہے، ان کو بالکل اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو سیکشل ہراسمنٹ کے اس میں آتی ہیں، زمرے میں آتی ہیں. بچیوں کے ساتھ اب یہ اکثر پیچھے
میرا خیال ہے غالباً KPK کی کوئی یونیورسٹی تھی جن کے پروفیسر کی ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی, سب کچھ سامنے آیا تھا کہ کس طرح سے وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو نہ صرف یہ کہ ٹھیک ٹھاک قسم کی سیکشل ہراسمنٹ ہو رہی تھی, ان کی اسٹڈیز پہ بہت افیکٹ ہو رہا تھا, اور وہ ایک سال پرانی بات نہیں تھی, وہ تقریباً 20-25 سال سے وہ یہ کام کرتے آ رہے تھے, اور نہ جانے کتنی ہزاروں سینکڑوں طالبات ان کی وجہ سے پریشان ہوئی اور اپنی زندگی میں ان کی جو ہے وہ اسٹڈیز ڈسٹرب ہوئی. تو لیکن ایک اس کے ساتھ جو ایک ٹیبو ہے ہمارے معاشرے میں کہ بچیاں سامنے نہیں آتی, بات نہیں کرتی. بالکل میجورٹی آف کیسز میں پڑھ رہی تھی کہ سروے جو ہے جب کیا گیا تو میجورٹی جو خواتین ہیں وہ تو رپورٹ ہی نہیں کرتی. ایسا ہی ہے, نہ وہ پولیس کے پاس جاتی ہیں, نہ وہ سائبر کرائم کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں کرتی. بالکل. سو یہ اویئرنیس کس طرح سے لائی جائے گی, یہ ہماری حکومتی آپ نے جو ادارے بنائے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ سیمینارز ہونے چاہیے, کانفرنسز ہونی چاہیے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کی ان کی الگ سے ارینجمنٹ ہونی چاہیے, اور ان کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ باتیں ہیں جو سیکشول ہراسمنٹ کے انڈر آتی ہیں, اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, کوئی استاد آپ کے ساتھ ایسے کر رہا ہے یا کوئی میل اسٹوڈنٹس ایسے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, تو یو شوڈ کم فارورڈ اور اپنی کمپلینٹ. وہاں پہ ایک اس کا اسپیشل ادارہ ہونا چاہیے, ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں ایک اسپیشل ڈیسک ہونا چاہیے جہاں پہ سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز کو رپورٹ کریں اسٹوڈنٹس. جی بالکل, بنگلہ دیش میں اس طرح کا ایک ادارہ جو ہے وہ ایک بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ ہے, انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی, اس میں اس طرح کے واقعے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہر یونیورسٹی اور کالج کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر ایک ڈیسک ضرور قائم کریں. آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چیز اور آپ مجھے شیئر کریں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے, کہ ایک طرف تو گورنمنٹ کی بالکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پہ اویئرنیس دے اور کام کرے, لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دانشور لوگ ہیں, جو ہمارے لکھنے والے لوگ ہیں, جرنلسٹ ہیں, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, انہیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ کچھ اس حوالے سے لکھنا چاہیے, کچھ اس پہ بات کرنی چاہیے. کیا پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کا کچھ کام آپ دیکھ رہے ہیں جو اسٹیٹ سے ہٹ کے ساتھ ساتھ جو پیرالل چلنے والے لوگ ہیں وہ کچھ کر رہے ہوں؟ بہت کم. اگر آپ میڈیا پرسنس کی بات کرتے ہیں پاکستان کے, آپ جرنلسٹ کو دیکھ لیں, میجورٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نان ایشوز میں پھنسے ہوتے ہیں. جی یہاں تک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں پولیٹیشین کو نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, اس نے ناشتے میں یہ کھایا. بالکل نان سینسیکل ایشوز پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ آپس میں اپوزیشن پارٹیز اور حکومتی جماعت کے درمیان کیا باتیں چل رہی ہیں ان کے اوپر. آپ اگر نیوز جو ہے وہ میں نے تو دیکھنی چھوڑ دی ہوئی ہے, کیونکہ اس پہ اتنی بیکار جو ہے باتوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. اب باہر آپ دیکھیں جو ملک ترقی کر رہے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے, وہ اگلے 50 سالوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں واٹر شارٹیج تو نہیں ہو سکتی, ہماری ایگریکلچر اور فوڈ میں کیا چیزیں ہیں جن میں کمی ہے, جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, تو ہمارے معاشرے میں ایشوز کون سے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو اسی طرح سے یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے بالکل, اور میجورٹی جو میڈیا ہے اس کے اوپر کوریج نہیں کرتا. میرے ذہن میں کوئی بھی اس وقت میجر میڈیا پرسن نہیں آ رہا جس نے اس ایشو کے اوپر کوئی پورا پروگرام کیا ہو یا آواز اٹھائی ہو. بالکل آپ کی بات سے اس وجہ سے کام ہونا چاہیے. میں واپس چلوں گا میں ملیحہ حسینی کی طرف. آپ کی موجودگی سے یہ میں فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ ہمارے جو لسنرز ہیں, جو خواتین خاص طور پر ہمیں سن رہی ہیں, ان کے لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کچھ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ وہ کمپلین لے کے جائے, اور جس ادارے کا حصہ ہے وہاں پر کچھ کمیٹی وہاں پر بنی ہوگی یا وہ ڈائریکٹ کسی فورم پہ جا کے اپلیکیشن دے گی, اس کا کچھ تھوڑا سا طریقہ کار بتا دیں آسان, تاکہ کوئی اگر کرنا چاہے تو وہ فوری طور پر اس کے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا کے اس پر عمل کر سکے. بالکل جی, تھینک یو ویری مچ یہ سوال پوچھنے کا, کیونکہ قانون کو اگر ہم ایک دفعہ بھی پڑھیں نا تو وہ ہمیں پورا طریقہ کار بتاتا ہے کہ اس کو مینجمنٹس کی کیا ذمہ داری ہے کہ کیسے انہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. دیکھیے پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے قانون بنانا, بالکل, جو انہوں نے 2010 میں 2 قانون بنا دیے. پیکا جو ہے یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, وہ 2016 میں پاس کر دیا. ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے, اگر ہم اپنے آپ کو ذمہ دار پاکستانی شہری سمجھتے ہیں, کہ ہمیں پتا ہو کہ ہماری پارلیمنٹ ہمارے لیے کون سے قوانین بنا رہی ہے, اپنے کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ وہ ہماری حکومت جو ہے نا اس کا کام نہیں ہوتا کہ ایک ایک شہری کو جا کے بتائے کہ یہ کام ہم نے قانون پاس کر دیا, یہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے. بالکل, کوئی بھی دنیا کی حکومت یہ نہیں کرتی.
ٹھیک ہے نا, ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. سو ایک تو ایز رسپانسبل پاکستانیز ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا قوانین ہیں, اور دوسرا یہ جو اسپیشل لا ہے جو کام کی جگہوں پہ سیکشل ہراسمنٹ کو روکنے کا ہے, یہ والا قانون تو ذمہ داری ہر رجسٹرڈ آرگنائزیشن کو دیتا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ اپنے ہاں ایک کم سے کم 3 لوگوں کی اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی بنائے, اور یہ پورا تفصیل سے قانون کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے. ہر ادارے کے اندر کم سے کم 3 لوگوں کی اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی ہوگی, جن میں سے ایک ممبر کا عورت ہونا ضروری ہے. کچھ اداروں میں 2 عورتیں اور 1 مرد کی کمیٹی بنتی ہے, کچھ اداروں میں 2 مرد اور 1 عورت کی, لیکن 1 عورت کا ہونا ضروری ہے. اس میں قانون میں یہ بھی پوری تفصیل ہے کہ یہ مرد اور عورت کون کون ہونے چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا, تھینک یو میم ملیحہ حسین صاحبہ, آپ نے بڑا بہترین طریقے سے یہ بتا دیا کہ ہر ادارے میں 3 اشخاص پر مشتمل کمیٹی ہوگی, جس میں ایک کم از کم خاتون ہوگی جس کو یہ جو ہے کمپلینٹ فارورڈ کی جا سکتی ہے. ایک مختصر آدھا سا منٹ. جی جی. وہ یہ کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بہت سے پاکستان کے سرکاری, غیر سرکاری, نجی ذمہ دار ادارے ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے 11 سال میں اپنے ہاں یہ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اپنے سارے امپلائیز کو انفارم کیا, اور وہاں پہ کیسز رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کیسز کانفیڈینشیلٹی میں حل کیے جائیں گے, اس طرح کے مسائل جو ہیں. تو اس وجہ سے میڈیا میں نہیں آتے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی کام نہیں ہو رہا, لیکن ہو رہا ہے پریکٹیکلی. کیوں لٹرلی ہزاروں کیسز رپورٹ ہوئے انکوائری کمیٹیز کے پاس, اور قانون کے تحت جو محتسب اپوائنٹ ہیں, اس وقت 5 محتسب پاکستان میں کام کر رہے ہیں اس قانون کے تحت, جو صرف سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز لیتے ہیں. 4 صوبوں میں ایک صوبائی محتسب اور ایک فیڈرل ایریا میں ہے. تو وہاں بھی کیسز ڈائریکٹ آ سکتے ہیں, آ بھی رہے ہیں. اور اداروں کی جو کمیٹیاں ہیں وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں مردوں عورتوں دونوں کے کیسز آ رہے ہیں, کیونکہ یہ قانون کے نام میں چاہے ویمن ہے, لیکن یہ مردوں کو بھی اسی طرح پروٹیکٹ کرتا ہے جیسے عورتوں کو. جی تھینک یو سو مچ میم ملیحہ, بالکل سمجھ آ گئی کہ یہ قانون جو ہے وہ بالکل ایکولی خواتین کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور میل کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. اس حوالے سے مزید بھی ہم ایک سیریز میں جو ہے وہ بات کریں گے. میں آخری میں 1 منٹ جو ہے وہ جانا چاہوں گا میڈم قدسیہ مشہدی کی طرف کہ وہ کیا سمجھتی کہ کون سا ایسا اسٹیپ جو ہے وہ گورنمنٹ اس وقت لے کہ فوری طور پر اس سے کچھ جو ہے وہ اس قانون کے حوالے سے عام جنرل پبلک کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکے. 1 منٹ میں اس کے بعد میں پروگرام کو جو ہے وہ کلوز کروں گا. نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہم ایک اگلے پروگرام میں بات کریں گے اس حوالے سے. دیکھیں حکومت تو جو سٹیپ ہے وہ لے رہی ہے, باقی جو ذمہ داری ہے وہ سٹیزنز کی بھی بنتی ہے. اس میں پھر میں وہی بات کروں گی کہ پیرنٹس پہ سب سے پہلے آتی ہے, اس کے بعد ٹیچرز پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ہم اپنے گھر میں جب دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ شروع سے ہی بیٹے کو پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں بیٹی کے اوپر, تو آپ نے وہیں پہ آپ بنیاد رکھ دیتے ہیں. ایک آپ سائیکی ڈیولپ کر رہے ہیں معاشرے میں ہمارے مرد حضرات کی کہ وہ دے کین گو فری ود اینی تھنگ. سو وہ تب سے ہی وہ جو ہے بنیاد پڑ جاتی ہے اس چیز کی. تو حکومت کے تو جو اقدامات ہیں اس پہ انہوں نے بھی کافی روشنی ڈال دی ہے کہ قوانین بنے ہوئے ہیں, لیکن عوام کی بھی ذمہ داری ہے, لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ اس بارے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے کہ انفارمیشن لیں, کیونکہ مرد حضرات تو نہیں چاہیں گے کہ وہ ان قوانین کے بارے میں جانیں. خواتین جو ہیں وہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ. جیسے جیسے خواتین کے ایجوکیشن پہ ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ یہ چیز بھی جو ہے ریکٹیفائی کی جا سکتی ہے. جی تھینک یو سو مچ میم ملیحہ حسین صاحبہ, آپ کا بھی, اور مس مشہدی صاحبہ آپ کا بھی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر اس حوالے سے مزید بات کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا. ویورز, آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ ہم نے ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس کا جو قانون تھا اس کے حوالے سے بات کی, اس کی جو کمپلینٹ کا طریقہ کار تھا اس پہ بات کی. اس پر مزید ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میکسیمم جو ہمارا نمبر ہے, ہماری آدھا حصہ جو ہماری آبادی کا ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ان کی کام کرنے کی جگہوں پر ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے وہ ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے, اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی ہمارے ملک کو ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید آپ اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں ان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.